مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھرلانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غریبوں کا مولا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، اور ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنا کر مومن بنایا۔ اس ایمان کی جتنی قدر کی جائے کم ہے۔ پوری دنیا بھر کر اگر کوئی سونا دے اور یوں کہے ایمان دے دو، نہیں دے سکتے۔ اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے،
مثال کے طور پر یہ زمین جس سے انسان کے بہترے فائدے وابستہ ہے، غلہ زمین سے ہی نکلتا ہے، پانی زمین سے ہی نکلتا ہے، زمین ہی میں بہت کچھ ہے، پیدا بھی انسان مٹی سے ہوا اور مرکب بھی یہی جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول اور ڈیزل کا تعلق بھی زمین ہی سے ہے، تو زمین بہت انسان کے لیے ضروری ہے۔ ایسے ہی فطری ضرورتوں میں سے ایک چیز وقت ہے۔ اگر آپ غور کریں تو انسان پر مختلف مرحلے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان شروع میں بچپنے میں رہتا ہے، دھیرے دھیرے وہ جوان ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑھا ہوتا ہے۔ یہ جو مرحلے آتے ہیں اس کو عمر کہتے ہیں، کہ ایک عمر میں یہ جوان تھا پھر بڑھا ہو گیا۔ ایسے ہی انسان کے رشتہ دار ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے نانا ہے، یہ میری نانی ہے، دادا ہے، دادی ہے، اس کا تعلق بھی وقت سے ہے کہ یہ اس سال بہت سالوں پہلے میرے دادا چلے گئے، اس عمر میں گئے، اس وقت گئے۔ دینی ضرورتیں انسان کی انبیاء اور رسولوں سے وابستہ ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم کو اپنی دینی ضرورت معلوم ہو تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے نبی کس زمانے میں آئے تھے۔ ہم بولتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی کا سیلاب آیا تھا، قوم عاد، قوم ہود، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہر نبی کا ایک زمانہ رہا ہے، یہاں تک کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب آپ آئے تو آپ کا زمانہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج سے کتنے سال پہلے آپ آئے تھے اور آپ نے کیا کیا کیا۔ پھر آپ کو دیکھنے والوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، ان کو دیکھنے والوں کو تابعین کہا جاتا ہے، ان کو دیکھنے والوں کو تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ ایک تفصیل ہے، ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ وقت کیا ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ تو ان چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے جن چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے، جس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے اس کو کیلنڈر کہتے ہیں، اور اسی کو عربی زبان میں تقویم کہتے ہیں، جس کو جنتری لوگ کہتے ہیں۔ یہ تقویم کے سہارے سے انسان بہت کچھ معلوم کرتا ہے۔ کیلنڈر کیا چیز ہے؟ کیلنڈر 3 طریقے کے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ سورج کی گردش پر ایک کیلنڈر چلتا ہے جس کو شمسی کیلنڈر کہتے ہیں، یہ تو ہے بہت سارے، لیکن عیسوی کیلنڈر زیادہ مشہور ہے شمسی میں۔ اسی طریقے سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے ایک کیلنڈر چلتا ہے جس کو قمری کیلنڈر کہتے ہیں، اسی کو آج ہمارے یہاں اسلامی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ اور ایک کیلنڈر ستاروں کے ذریعے سے چلتا ہے جس کا نام نجومی کیلنڈر ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو نجومی بہت کم چلتا ہے، مشہور بھی نہیں ہے، لیکن شمسی کیلنڈر جس میں عیسوی کیلنڈر زیادہ مشہور ہے، جس کے کیلنڈر آج کل سال ختم نہیں ہوتا کہ چھپ کے آ جاتے ہیں کہ جنوری کی اتنی تاریخ ہوگی، فروری کی اتنی ہوگی، اس دن یہ تہوار ہوگا، اس دن یہ تہوار ہوگا۔ پورے سال کے کیلنڈر چھپ کر دسمبر ہی میں روانہ کر دیے جاتے ہیں اور لوگوں کی دکانوں میں اور گھروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہے عیسوی کیلنڈر جس کو شمسی کیلنڈر کی ایک کیلنڈر کہا جاتا ہے، شمسی کیلنڈر کا۔ لیکن ایک قمری کیلنڈر ہے جس میں آپ جانتے ہیں کہ انسان کا بلکہ شریعت اسلامیہ کا پورا مدار اسی پر ہے، چاہے پھر نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، چاہے عید الفطر ہو، چاہے عید الاضحیٰ ہو، قربانی ہو، ان سب کا تعلق قمری کیلنڈر سے۔ اس کو ہی ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے اور یہ بہت مشہور ہے پہلے سالوں سے لے کر آج تک، بلکہ دنیا جب پیدا ہوئی تب سے لے کر آج تک قمری کیلنڈر زیادہ مشہور ہے۔
اگر غور کریں گے لوگ کہتے ہیں کہ سورج بھی تو اللہ ہی کا ہے، چاند بھی تو اللہ ہی کا ہے، ستارے بھی تو اللہ ہی کے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، یہ تینوں چیزیں اللہ ہی کی ہے، لیکن اس میں بھی جو رائج ہے، انبیاء جتنے بھی آئے ان سب کے احکام کے ساتھ جو چلا ہے کیلنڈر، یہ قمری کیلنڈر چلتا ہے، اسی سے وابستہ ہے شریعت کے ہمارے سبھی احکام۔ اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا قمری کیلنڈر کے ساتھ مربوط ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، 12 شہرا 12 مہینے ہیں۔ یہ اس لیے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ سال کے 12 مہینے اور 15 دن ہوتے تھے۔ قرآن کریم نے آ کر صاف کر دیا کہ 12 مہینے کا ہی سال ہوتا ہے، اس سے اوپر ایک بھی دن نہیں ہوگا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اور قرآن کہتا ہے فی کتاب اللہ، اللہ کے فیصلے کے مطابق، اور آگے قرآن کہتا ہے کب سے یہ ہے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اس دن سے یہ کیلنڈر چل رہا ہے 12 مہینے۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے، اور اس نے پھر بتایا کہ کتنے مہینے محترم ہیں، کتنے مہینے قابل عظمت ہیں، کتنے مہینے قابل احترام ہیں۔ اس کو بتایا چار مہینے ایسے ہیں جو قابل احترام ہیں، جن کی عزت کی جاتی ہے، اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں اس کو دوسری جگہ بیان کیا ہے حدیث شریف میں، ثلاث متوالیہ، 3 تو پیدر پہ آتے ہیں یعنی مسلسل آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 ایک ساتھ آتے ہیں، اور ایک مہینہ ہے رجب مضر، حدیث شریف میں رجب مضر آتا ہے، یہ اس لیے کہ قبیلے مضر والے اسے رجب کہتے تھے۔ آج ابھی ہم رجب ہی کے مہینے میں ہیں، اس وقت رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ قرآن کہتا ہے یہ 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کی عزت پہلے سے کی جاتی تھی، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قتال نہیں کرتے تھے، ان دنوں جھگڑے نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے نہیں تھے، اس کی عزت کی جاتی تھی، بلکہ کئی لوگ تجارت کے لیے ان مہینوں کو چوز کرتے تھے، اس وجہ سے کہ راستے میں کوئی لوٹے گا نہیں، کوئی مارے گا نہیں، ان مہینوں میں لوگ عزت کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے پہلے ہی سے کہہ دیا ہے، کیا اب بھی اس کا اتنا ہی احترام ہے؟ فرمایا ایک رائے تو یہ ہے کہ اب بھی وہ محترم ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ اسلام کے شروع زمانے میں تھا، اب ختم ہو چکا۔ خیر جو بھی ہے، 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے جو شروع ہو گیا، اور رجب کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں، صرف قرآن سے اتنا پتا چلا کہ یہ قابل حرمت ہے، قابل احترام ہے۔ دوسری بات صرف اور صرف وہ بھی ضعیف سے ضعیف حدیث سے صرف اتنا پتا چلتا ہے کہ اس مہینے میں سرکار سے یہ دعا بتائی جاتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما تاکہ ہم عافیت سے رمضان تک پہنچ جائیں، چونکہ وہ مہینہ بڑا محترم ہے رمضان کا مہینہ، اس تک پہنچنے کے لیے رجب ہی سے دعا کا اہتمام کروائے گا، اس لیے رجب میں صرف اتنا باقی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ لوگوں نے رجب میں ایسی خرافات کر رکھی ہے جو چند مشہور ہیں، وہ آخری 10 منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ان دنوں میں رجب کے مہینے میں لوگ صلاۃ الالفیہ پڑھتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان دنوں میں لوگ صلاۃ الام داؤد علیہ السلام کی ماں یا داؤد علیہ السلام کے نام پر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل پڑھنی نہیں چاہیے۔ ان دنوں میں لوگ صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں۔ یہ رغائب کیا ہے کہ جب پہلا جمعہ آئے گا
اس جمعہ کی رات میں لوگ عشاء کی نماز کے بعد 12 رکعت پڑھتے ہیں اور ہر رکعت پہ یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے اور اس طرح پڑھنا ہے اور تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسا لوگ بتاتے ہیں۔ اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، کوئی بھی اصل نہیں ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ ان دنوں میں ایک مشہور یہ ہے کہ تبارک کی روٹی مشہور ہے ان دنوں میں، جو لوگوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں میٹھی روٹی بنائی جاتی ہے اور وہ میٹھی روٹی بنا کر جو ہے اس پر سورہ ملک، اسی کو تبارک کہہ رہا ہوں میں، سورہ ملک 41 بار پڑھ کر دم کیا جاتا ہے اور پھر اس کو لوگوں میں مرحومین کے ایصال ثواب کے نام پر تقسیم کی جاتی ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ لوگوں نے من گھڑت بنا لیا ہے، لہذا اس کی طرف بالکل توجہ رکھی جائے۔ اس کے علاوہ اس میں لوگ خاص دن روزہ رکھتے ہیں، خاص طور پر 27 رجب کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ روزہ رکھتے ہیں اور اس کا نام یہ دیتے ہیں کہ ہزاری کا روزہ ہے، یعنی اگر یہ ایک روزہ رکھیں گے تو 1000 دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، ایسا لوگ کہتے ہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ پتا چلا کہ لوگ اس دن کو خاص سمجھ کر روزہ رکھتے ہیں، تو حضرت عمر خود نکلے باہر اور ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر کہتے تھے میرے سامنے کھانا کھاؤ تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کا روزہ نہیں، باقاعدہ کھلواتے تھے اس کو۔ اس سے پتا چلا کہ اس دن کوئی خاص روزہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ہر مہینے میں روزہ رکھتا رہتا ہو اور وہ ان دنوں میں آ جائے تو رکھ سکتا ہے، باقی یہ کہ اس دن کوئی خاص فضیلت ہے اور اس میں روزہ رکھنا چاہیے، اس میں اتنا ثواب ملے گا، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لہذا اس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں، 22 رجب کے کنڈے بہت مشہور ہے اور وہ کنڈوں کی کیا حقیقت ہے ذرا آپ کے سامنے بیان کروں۔ شیعوں نے 22 رجب کے کنڈے جو مناتے ہیں، جو شیعہ مناتے ہیں، اور وہ اس طور پر مناتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بغض میں، صحابہ سے دشمنی ہے، دشمنان صحابہ کے لیے یہ رسم منائی ہے، یعنی دشمنان صحابہ سے دشمنی کے لیے یہ رسم مناتے ہیں۔ اب آپ انداز لگائیے کیا ہے اس کی حقیقت، ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ وہ ایسا کہتے ہیں، قصہ منگل بیان کرتے ہیں وہ، اور وہ کیا بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مدینے کا ایک لکڑہارا تھا، لکڑی بناتا تھا، اور اس کا کام، اس کی بیوی ایک جگہ سے جا رہی تھی، اس نے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ سے یہ سن لیا کہ جو شخص ان دنوں میں پوریاں بنا کر کنڈے میں بھرے گا اور پھر اس کے بعد جو جو دعا کرے گا تو اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ اس نے سنا، اب یہ سنا کہ نہیں سنا تو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ قصہ بیان کرتے ہیں لوگ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس لکڑہاری کی بیوی نے ایسا کر لیا، باقاعدہ پوریاں بنائی، مخصوص قسم کی پوریاں بنائی جاتی ہیں اس دن میں، اور وہ پوریاں بنا کر جو ہے اس کو مٹی کے کنڈوں میں بھری جاتی ہے اور بھر کر پھر سفید چادر، صاف شفاف چادر پر اس کو لایا جاتا ہے اور پھر جو ہے دعائیں کی جاتی ہے، تو کہتے ہیں جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے، ایسا یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا کریں گے، تو لکڑہاری کی بیوی نے کیا تو جو اس کا شوہر تھا وہ مالدار ہو گیا اور بڑا محل تعمیر ہوا، اور بادشاہ کی ایک وزیر کی بیوی تھی، اس نے اس کو مانا نہیں تو اس کی وزارت بھی ختم ہو گئی، بادشاہ ختم ہو گئی، اس نے توبہ کی، توبہ کر کے پھر یہ کنڈے بھرے تو اس کا جو اس کا شوہر تھا پھر سے بادشاہ بن گیا۔ یہ قصہ بتاتے ہیں میرے بھائیوں، یہ صرف من گھڑت قصہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یاد رکھیے 22 رجب کو جعفر صادق کی وفات بھی نہیں ہے، 22 رجب کو تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اسلام کے سب سے پہلے حاکم ہیں، یہاں تک ہم کہتے ہیں کہ جو وحی لکھنے والے صحابہ تھے ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے، بلکہ ہم کہیں تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سرکار کی بیوی ہے ان کے بھائی ہیں وہ سبھی۔ اب اس سے انداز لگا سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی ہوتے ہیں، وہ اتنے بڑے صحابی ہیں، ان سے شیعہ دشمنی رکھتے ہیں
اور دشمنی کیوں رکھتے ہیں یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، اسپیشل ٹاپک ہے یہ کہ حضرت معاویہ سے شیعوں کی کیا دشمنی ہے، وہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا کیا معاملہ تھا، وہ اس مسجد میں اور اس جمعہ کے وقت میں چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن صرف اتنا ہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شیعوں کی چونکہ دشمنی تھی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ میٹھی چیزیں لوگ کھا ہی رہے ہیں پی رہے ہیں تو صرف شیعہ ہی کیوں کریں، کوشش کی کہ سنیوں میں بھی چل پڑے گے، تو سنیوں میں یہ چل پڑانے کے لیے چونکہ یہ حقیقت تو معاویہ کی چونکہ وفات ہے اس کی خوشی میں یہ کوبے بھرے جاتے تھے، اس کی خوشی میں یہ پوریاں کھائی جاتی ہے انہی کی خوشی میں، اور شیعہ کرتے تھے اس بات کو، تو انہوں نے سوچا کہ ہم ہی کیوں کریں، ہم چاہتے ہیں کہ سنیوں میں بھی شروع ہو جائے، تو سنیوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام پر پکڑ نہیں سکتے، تو انہوں نے حضرت جعفر صادق کا قول گھڑ لیا اور پھر یہ مسلمانوں میں بھی چلا دیا۔ ہمارے بہت سارے بھولے بھالے مسلمان جو اپنے آپ کو سرکار کا سچا عاشق کہتے ہیں، صحابہ کا سچا عاشق کہتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی ہم سنتے ہیں کہ یہ کوبے چلتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے بھائیوں، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اور آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں، 27 رجب کو لوگ معراج کا دن بتاتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات معراج ہوئی تھی تو 27 رجب کی رات تھی، ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ مشہور قول ہے، لیکن صرف اسی دن تھی، اس کے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں ہے۔ اگر آپ معراج کی رات کب تھی اس کو اگر گننے چلیں گے علماء کے درمیان پوچھیں گے علماء سے تو وہ بتائیں گے کہ معراج کی رات کب ہوئی، اس میں 36 قول ہے، 36 قول، یعنی کوئی ربیع الاول میں کہتا ہے، کوئی محرم میں کہتا ہے، کوئی رمضان میں کہتا ہے، اس میں ایک رجب کا قول بھی ہے، اور 27 رجب زیادہ مشہور ہے۔ اور اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ 27 رجب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ بہت بڑا دن تھا، بہت بڑی رات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لمحوں کے لمحوں میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور آپ نے وہ آسمانوں میں کیا دیکھا، وہاں سے نماز جیسا عظیم تحفہ لے کر آپ آئے، ہم سمجھتے ہیں اس کو بہت بڑا، لیکن وہ ایک ہی مرتبہ آیا تھا چلا گیا، دوبارہ نہیں آنے والا ہے، تو ہم اس دن کو کیوں منائیں گے، کیوں منائیں گے اس دن کو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس دن کو منانے کی، وہ بڑا دن تھا، آیا تھا چلا گیا۔ شب برات ہر سال آتی ہے، شب معراج ہر سال نہیں آتی، اور ہر سال لوگ مناتے ہیں کہ شب معراج ہے، اس میں یہ نماز پڑھو، اس میں یہ نماز پڑھو۔ میرے بھائیوں وہ ایک بار آئی تھی، واقعات میں بہت بڑی رات تھی، لیکن بعض لوگ کو یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں عبادت شب قدر سے بھی افضل ہے۔ نہیں نہیں نہیں، شب قدر سے کیسے افضل ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کیجیے، اور اس طرح توجہ نہ کیجیے کہ اس دن کی کوئی خاص فضیلت ہے، اس رات کی کوئی خاص فضیلت ہے، کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ یہاں ہم آپ کو یہ کہتے ہیں یہ سب چیزیں بدعات کے قبیل سے ہیں، اور جو بدعت کرتا ہے نا میرے بھائیوں اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے شیطان کیا کام کرتا ہے، شیطان یہ کام کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی توبہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے میری اسکیم پھیل گئی، میرا پلان پھیل گیا، اتنا بہکایا، لیکن یہ بہک نہیں رہا ہے، بہک جاتا بھی ہے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے، یہ تو میری اسکیم پھیل جا رہی ہے، تو وہ پھر انسان کے دماغ میں، مسلمان کے دماغ میں ایسی بات ڈالتا ہے کہ وہ کرے گا تو وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا، اور جب گناہ نہیں سمجھے گا تو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اسی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کیجیے، ان چیزوں میں مت پڑیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، بس آج سے لے کر رمضان تک بس یہ دعائیں کیجیے کہ اللہ بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ وہاں تک پہنچا دے، اور ان خرافات سے نکلیے، من گھڑت قصوں سے نکلیے، علماء سے بات کیجیے، علماء سے رابطہ کیجیے، تب جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ رجب کیا ہوتا ہے، شعبان کیا ہوتا ہے، رمضان کیا ہوتا ہے۔ بدعات سے نکلیں گے تو ہمارے سامنے حقیقتیں کھلے گی۔ بس انہی باتوں کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے
دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو قلب سلیم نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔